تم ان پر نظر رکھنا اور مکے کے لوگوں، کیونکہ مکے سے زیادہ دور نہیں تھا یہ مقام، تم وہاں سے مجھے ساری کیا ہے خبریں دیتے رہنا، اب کفار مکہ کا کیا ارادہ ہے، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ مطلب مقصد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاسوسی، کیا مقصد تھا؟ جاسوسی، تاکہ کفار مکہ کی ہمیں خبر ملتی رہے اور ان کے ارادوں سے، ان کے عزائم سے اور ان کی تدبیروں سے ہمیں کیا ہم باخبر رہیں، تاکہ اگر کوئی ان کی تدبیر ہوگی اور ہمیں پتہ لگ جائے گا تو ہم اس کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں گے۔ اور یہ جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی قوم غافل ہو کر بیٹھ جائے، پہلے سے تیاری نہ کرے اور باطل پر نگاہ نہ رکھے کہ باطل ہمارے خلاف کیا سازشیں رچ رہا ہے، ہمارے خلاف اس کی کیا تیاری کس طرح کی ہے، تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی نے جنگ کی تیاریاں مکمل طور پر کی اور اپنی حفاظت کے تمام تر سامان کیے۔ یہ دیکھیے آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن جہش کو مکے کے قریب ایک مقام پر ٹھہرا دیا کہ یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں پر نظر رکھنا اور یہ دھیان رکھنا کہ کفار مکہ کی ایک ایک خبر ہم تک پہنچاتے رہنا اور بتاتے رہنا کہ کفار مکہ کے اب کیا ارادے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ خیر عبداللہ بن جہش نبی کے حکم کے مطابق مقام بطن نخلہ پر جا کر قیام کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ملک شام سے ایک کیا تجارتی قافلہ کس کا آ رہا ہے؟ کفار مکہ کا آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جوش میں آ کر ان پر اٹیک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ان پر اٹیک کر دیا اور ایک انسان عبداللہ حضرمی عمرو ابن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ کس کو قتل کر دیا؟ عمرو ابن الحضرمی کو قتل کر دیا، اور عثمان اور نوفل یہ دو شخص گرفتار ہوئے اور کچھ جو مال ان کے پاس تھا وہ سارا چھین کر مال غنیمت کے طور پر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جہش کو ڈانٹا۔ نبی نے کہا کہ میں نے تم سے جنگ کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم مجھے حالات کی اطلاع دو گے، حالات کی خبر دو گے اور مجھے یہ بتاؤ گے کہ حالات کیسے ہیں، کفار مکہ کی تیاری ہے کس طرح کی چل رہی ہے، اور تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا۔ تمام صحابہ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور یہ مال غنیمت کے لینے سے بھی نبی نے انکار کر دیا کہ میں نے تم سے حملہ کرنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ صرف تم سے یہ کہا تھا کہ تم حالات کی اطلاع لا کر مجھے دینا۔ یہ جو عمرو ابن الحضرمی ہے، یہ کون ہے؟ عمرو ابن الحضرمی جو ہے یہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا ہے، اور عبداللہ حضرمی جو ہے یہ حرب ابن امیہ مکے کا بڑا سردار ہے، مکے کا بڑا سردار ہے، اور یوں کہہ لیجیے مکے کا رئیس اعظم ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں حرب ابن امیہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور عمرو ابن الحضرمی کا جو باپ تھا عبداللہ حضرمی، وہ کیا ہے؟ حرب ابن امیہ کا حلیف تھا، دوست تھا۔ تو اب کیا ہے، کفار مکہ کو جب پتہ لگا کہ عمرو ابن الحضرمی یعنی عبداللہ ابن الحضرمی کے بیٹے کا قتل ہو گیا، تو کفار مکہ یعنی غصے میں پھٹ پڑے اور انہوں نے کیا ہے پوری تیاری کر لی کہ اب ہم کیا مدینے پر حملہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے عثمان اور نوفل، ان کا مقام بھی بڑا تھا، یہ مغیرہ کے پوتے تھے۔ کس کے پوتے تھے؟ مغیرہ کے پوتے تھے۔ اور مغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہ ولید کا بیٹا ہے مغیرہ۔ کس کا بیٹا ہے؟ ولید کا بیٹا ہے مغیرہ، اور ولید جو ہے یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا جو لوگ قیدی بنائے گئے وہ مکے کے سرداروں کے بیٹے تھے، اور جو شخص قتل ہوا وہ بھی کیا ہے؟ سردار کے حلیف کا بیٹا تھا، سردار کے دوست کا بیٹا تھا۔ اب کیا پورے مکے میں کیا جنگ کی آگ بھڑک گئی اور پورا مکہ کیا ہے تلواریں نکال کر میدان میں آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مدینے پر اٹیک کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہی جو واقعہ ہے عمرو ابن الحضرمی کا قتل، عمرو ابن الحضرمی کا قتل غزوہ بدر کا سبب بنا، اور جتنی بھی لڑائیاں کفار مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہیں اس کا سبب یہ عمرو ابن الحضرمی کا قتل ہے۔ کیا ہے؟ عمرو ابن الحضرمی کا قتل کیا ہے؟ غزوہ بدر کا سبب بنا، اور اس کے بعد کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں بیس اور بنیاد کیا ہے؟ عمرو ابن الحضرمی کا قتل ہے۔ اگر عمرو ابن الحضرمی کا قتل نہ ہوتا تو غزوہ بدر بھی نہ ہوتی، اور جب غزوہ بدر نہ ہوتی تو پھر کیا باقی کی جنگیں نہ ہوتی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے جنگ کا میدان سج گیا، اور اس کے بعد کیا ہے غزوہ بدر کیا ہے غزوہ بدر وجود میں آیا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کیا کفار کو ذلیل ترین شکست جھیلنی پڑی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہوگا۔ یہ تو غزوہ بدر سے پہلے کے حالات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب جو اگلا ہفتہ ہوگا اس میں غزوہ بدر کہاں پر ہوا، کس طریقے سے ہوا، اور غزوہ بدر میں کس طرح کے حالات رہے، اور غزوہ بدر میں کتنے صحابی شہید ہوئے، کتنے کفار قتل ہوئے، کتنے لوگ قیدی بنائے گئے، اور غزوہ بدر یعنی غزوہ بدر کا جو محل وقوع ہے وہ مدینے سے کتنی دوری پر ہے۔ تو ان ساری تفصیلات کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو نبی کی سیرت